الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية محترم سامعین اور میرے سامنے بیٹھے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں جو موضوع خطابت ہے وہ دعوت اللہ کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے یہاں حاضر ہونے اور بیٹھنے اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے حق میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ہدایت کی توفیق دی ہے اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے، تو اس نعمت سے ہم صرف اکیلا فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائے اور غیروں تک بھی پہنچائے۔ اسی کا نام دعوت ہے اور اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں سب سے بہترین کام انہی کا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور توحید کی طرف لوگوں کو بلائے اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، اور یہ کام ان برگزیدہ اور نیک لوگوں اور محترم جنہیں انبیاء کرام کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا یہ کام ہے، اور یہ انبیاء مشن ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ ان کی باتوں سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے، ان کی گفتگو سے کس کی گفتگو اچھی ہو سکتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، جو توحید کی طرف بلائے، جو اسلام کی طرف بلائے۔ اور آگے فرمایا کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل بھی کرے، یعنی جو اللہ کی طرف دعوت دے
اور نیک عمل بھی کرے تو یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا انسان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری سونپی ہے اور فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اے لوگو تم سب سے بہترین امت ہو، اور فرمایا کہ اخرجت للناس، کہ تم تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ یعنی یہ امت کو اللہ رب العالمین نے جو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، خیر امت کا لقب جو دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اچھے کھانا کھاتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انہیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قل ھذہ سبیلی، کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور صرف میں نہیں بلا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا ومن اتبعنی، کہ میں اور میرے فالوورز یعنی جتنے بھی میرے ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، اور کس طریقے سے بلا رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ علی بصیرۃ، کہ علم کی روشنی پر، دلیل کی روشنی پر، یعنی لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے تو صرف علم کی بنیاد پر اور دلیل کی بنیاد پر دی جائے۔ اسی طریقے سے اس سے ایک نقطہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت دینا یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ساری امت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے اور ہمارا فریضہ ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے تو مال کے ذریعے سے دعوت کا کام کرے، کسی کو علم سے نوازا ہے تو علم کے ذریعے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی کسی بھی حیثیت سے وہ دعوت کا کام کرے۔ اس کے بعد اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں اگر دعوت دینا ہے تو صرف قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینا ہے، یعنی دو ہی چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرے رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت صرف اللہ کی طرف دی جائے گی، اللہ کی توحید کی طرف دی جائے گی اور کتاب و سنت کی دعوت دی جائے گی۔ اگر کوئی ان کی باتوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، کسی بڑوں کی باتوں کی طرف بلا رہا ہے، کسی بزرگوں کی باتوں کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ دعوت نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام کی دعوت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے جو بھیجا اس دنیا میں، تو اس کے بھیجنے کو مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اس کے بعد اس کی مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے اس کو بچائے، یعنی بندوں کی عبادت سے بچائے اور گناہوں سے بچائے، اور جو شرک میں ملوث ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے اس کو جنت کا راستہ دکھلائے، یعنی نارے جہنم سے بچا کر اس کو جنت کے راستہ دکھلائے۔ یہ تمام انبیاء کرام کو بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ اور طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔
طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کبھی کھلے طور پر دعوت دیے تو کبھی چھپکے چھپکے، کبھی دن میں دعوت دیے تو کبھی رات میں، اور یہی نہیں بلکہ 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن صرف چند مٹھی بھر لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت انبیاء مشن ہے، یہ انبیاء کرام کا کام ہے، لیکن اب انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تو یہ ذمہ داری اب امت مسلمہ پر سونپی گئی ہے، ہمارے اوپر، ہم لوگوں پر سونپی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دے، اسلام کی طرف بلائیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اور اللہ کی شان میں، اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، ان سے ہم روکیں اور لوگوں کو معروف کام کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے، تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور امت جو ذلت اور عزت پاتی ہے، یعنی امت کی دو ہی حال ہوتی ہے، یا تو عزت سے نوازی جائے گی یا پھر وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ تو اگر اللہ رب العالمین کی ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کریں گے، اللہ نے جو ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی قوم دعوت کے کام چھوڑ دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے، تو اللہ رب العالمین ایسے قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے، اور پھر اس وقت وہ دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آج جو امت ذلیل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت نے دعوت کے کام کو پسے پس ڈال دیا ہے، اور اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے مقابلے میں ایسی قوم کو لایا جو اسے ذلیل کر رہے ہیں، تو کبھی تکلیف دے رہے ہیں اور طرح طرح کی اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے ماننے والے ہمیشہ سے چھوڑا رہے ہیں اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا۔ اسلام کی جب شروعات ہوئی تھی، اسلام کا جب اسٹارٹنگ ہوا، تو اس وقت بھی اسلام کے ماننے والے تھوڑے تھے، یعنی بدأ الاسلام غریبا، یہاں غریباً جو ہے اجنبی لوگوں کو بولا جاتا ہے، اردو میں جو غریب کا معنی ہے وہ غریب کا معنی یہاں نہیں ہے، یعنی کوئی اجنبی شخص آتا ہے کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں، تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام جب شروع ہوا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگ اجنبی کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور آپ اسلام پر چلیں گے تو یہ بہت ہی ممکن ہے کہ تمام لوگ آپ کی عزت کریں، بلکہ بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی اسی راستے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا، جب شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں اسلام لے کر آئے، تو اس وقت لوگوں نے آپ کو اجنبی کی طرف سے دیکھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام لوگوں کے لیے اجنبی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اس راہ میں مصیبتیں بھی آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کی خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائیں، پتھریں کھائیں، تو ہم اگر 2-4 گالی کھا لیتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گئے اور پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں تو اس قوم کو میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ، کہ ایسی قوم ہے کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو اس طریقے سے اللہ کے نبی معاف کر دیتے ہیں۔
اسی طریقے سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ جو مکی زندگی گزارا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کہ قوم کے لوگوں، یہ میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور فرمایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم پر بادشاہت کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب دعوت دیں تو سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی آپ کی طرف اللہ کی جانب سے جو کچھ نازل کی جا رہی ہے آپ ان کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تو آپ نے گویا کہ اس کو ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور جب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے تو اس میں پریشانی بھی آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جمع غفیر صحابہ کرام وہاں موجود ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الا هل بلغت، کہ اے صحابہ کرام کیا میں نے اللہ کی ذمہ داری، اللہ کے احکام کو تم تک پہنچا دی؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک زبان فرمایا کہ قد نصحت قد ادیت، کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی تھی، جو ڈیوٹی آپ کو دیا گیا تھا، وہ خیر خواہانہ طریقے سے آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہم اشہد، کہ اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک، امت تک اپنی پیغام پہنچا رہے ہیں اور گواہ بھی بنا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد بالغائب، کہ اے لوگوں سنو کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک، یعنی جو یہاں پر حاضر نہیں ہے ان تک میری بات کو پہنچا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کے کام یہ بہت ہی اہمیت والی کام ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اسی کو بہت بہترین کام سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ یقیناً بہت ہی اہم کام ہے اور پیارا کام ہے اور یہ انبیاء مشن ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اللہ کی نبی کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن اس دعوت کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام تاجر کی حیثیت سے اور نہ جانے کن کن راستوں سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے اور دعوت کو لوگوں تک پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا؟ پسند تھا، لیکن اس دعوت کی اہمیت کی خاطر اور یہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ کر اس دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، اور آج اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا ثمرہ ہے کہ آج ہم لوگوں تک دین پہنچا اور اسلام پہنچا۔ اسی لیے ہم لوگوں پر بھی ضروری ہے کہ ہم دعوت کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دعوت کے کام کو
اور دعوت کو لوگوں تک پہنچائے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین پھر ذلت اور ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر خوف کا ماحول ہے اور تمہیں کوئی خوف دلا رہا ہے تو اس کو اگر بدلنا چاہتے ہو، امن امان چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ گٹمٹ نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام اس آیت کو جب سنے تو انہوں نے فرمایا کہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ اللہ کے نبی ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جنہوں نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ یعنی صحابہ کرام نے یہاں ظلم کا معنی عام ظلم مراد لیا تھا، لیکن یہاں ظلم کا معنی شرک ہے، یعنی جو شخص شرک نہ کرے، ایمان لائے لیکن اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کرے، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ جانے، صرف اللہ ہی کو مختار کل اور اسی کو نافع اور ضار سمجھے، نافع اور ضار کا مالک سمجھے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اگر اپنی ایمان کے ساتھ اس ظلم کو ملایا، یعنی شرک کیا، تو پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ امن و امان کی صورت میں رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو توحید بتلائیں اور رب کے بارے میں بتلائیں کہ ہمارا رب کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی ضلالت اور کمالت کیا ہے، تبھی ہم اس دنیا میں امن و امان کی حالت میں رہ سکتے ہیں اور چین و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں گے اور توحید کی طرف بلائیں گے، تبھی اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بلندی اور کامیابی و کامرانی عطا کرے گا، ورنہ پھر ذلت و رسوائی ہماری مقدر ہوگی۔ انہی باتوں پر میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔